آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے کہا ہے دفاعی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا فیصلہ قوم پر احسان نہیں، ہم ایک ہیں اور یہ اقدام ہر قسم کے حالات میں یکجہتی کے عزم کا اعادہ ہے۔ بجٹ کٹوتی کو خطرات کے خلاف دفاعی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ بجٹ کٹوتی سپاہیوں کے معیار زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تنخواہ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ بھی صرف افسران کا ہے، جوانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید کنٹرول لائن پر جوانوں کے ساتھ منائی۔ آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول پر فرنٹ لائن پر مامور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ امن، قومی سلامتی اور استحکام میں پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ سپاہی کی عید اس کا یہ فخر ہے کہ وہ تہوار پہ بھی اپنی فیملی سے دور دفاع وطن کے مقدس فریضے میں مصروف ہے۔ وطن کے محافظوں کی پہلی فیملی پاکستانی قوم ہے اور پیچھے گھروں میں موجود فیملی بعد میں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا فیصلہ قوم پر احسان نہیں ہے، ہم ایک ہیں اور یہ اقدام ہر قسم کے حالات میں یکجہتی کے عزم کا اعادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کٹوتی کو خطرات کے خلاف دفاعی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بجٹ کٹوتی سپاہیوں کے معیار زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تنخواہ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ بھی صرف آفیسرز کا ہے، جوانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کٹوتی کو دفاعی صلاحیت اور جوانوں کے معیار زندگی پر اثر انداز کیے بغیر آنے والے مالی سال میں دیگر امور میں ایڈجسٹمنٹ سے پورا کیا جائے گا۔ کمانڈر راولپنڈی کور لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی فیک میڈیا پاکستان کے دفاعی بجٹ جیسے اندرونی معاملے کو گھما پھرا کر پیش کرنے میں مصروف ہے۔ بھارت یہ نہ بھولے کہ 27 فروری کو یہی فوج تھی جس سے اس کا سامنا ہوا۔ پاکستان فوج میں جواب دینے کی مکمل اور بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ پاک فوج کی طاقت اس کا بجٹ نہیں بلکہ عوام کا فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل ظفر محمود نے عید کے دن کھلے سمندر میں پاک بحریہ کے جنگی جہاز کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے جہاز پر تعینات آفیسرز اور جوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور ان کے بلند جذبے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر دفاع وطن کے خاطر پیاروں سے دور کھلے سمندر میں عید منانے والے جوان قوم کا فخر ہے۔ دفاع وطن کے فریضے کو ذاتی خوشیوں پر مقدم رکھنا پاک بحریہ کی روایت رہی ہے۔ پاک بحریہ ہر قسم کے حالات میں ملکی سمندری سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے تیار ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ میں قائم مسجد میں نماز عید ادا کی۔ جڑواں شہروں کا نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، ارکان پارلیمنٹ، سفراء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید الفطر ادا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی رہائش گاہ میں قائم مسجد میں نماز عید ادا کی۔ بنی گالہ سیکریٹریٹ کے ملازمین اور سیکیورٹی سٹاف نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ نماز کے بعد وزیر اعظم نے لوگوں سے عید بھی ملی۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں، اپوزیشن عوام اور مزدوروں کا جلوس کیش کروائے گی۔ گجرات میں نماز عید ادا کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو کامیاب کروائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر ملک سے بھاگ چکے ہیں، ان کے لیے اشتہار دینا ہوگا۔ شہباز شریف کا ملک میں نہ ہونا نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری غیر منتخب چاند کا شکوہ کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے کون سے جلوس لے رہے ہیں؟ اگر لیبر والے جلوس نکالیں گے تو ان کے آگے جا کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ ہمارا جلوس ہے۔ اگر وہ جلوس نکالے گا تو دوسرا میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہمارا جلوس ہے۔ اس لیے لوگ اپنے مسائل سے باہر آئیں گے۔ اپوزیشن لیڈر ہے ساری اسمبلی کا، وہی بھگوڑا ہے، تو اس صورتحال میں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پہ نون لیگ کے لیے کہ جس کا لیڈر ہی بھاگا ہوا ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر روایتی اور مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہیں، سب چہروں پر مسکراہٹ، لہجے میں اپنائیت اور باتوں میں مٹھاس بھری ہوئی ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جہاں نماز کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اللہ اکبر۔ کراچی میں نماز عید کا بڑا اجتماع باغ جناح میں ہوا۔
گورنر سندھ عمران اسماعیل، میئر کراچی وسیم اختر اور MKM کے رہنما عامر خان سمیت مختلف سیاسی اور سرکاری شخصیات نے باغ جناح میں عید کی نماز ادا کی۔ ملک بھر میں امن و امان کے قیام اور ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا، جہاں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے نماز ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں نماز ادا کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی۔ عثمان بزدار بعد ازاں SOS ولیج اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو گئے اور زیر کفالت بچوں اور بچیوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے۔ کوئٹہ میں بھی جامع مساجد اور عیدگاہوں سمیت کئی مقامات پر نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی، وزیر اعلیٰ جام کمال اور چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے گورنر ہاؤس میں نماز ادا کی۔ نماز عید کے بعد وزیر اعلیٰ نے پولیس لائنز میں یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ پشاور میں صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق منگل کو عید منائی گئی تھی، تاہم آج بھی کئی جگہوں پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ پشاور میں عید کا بڑا اجتماع سنہری مسجد میں منعقد ہوا، جبکہ اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں نماز عید ادا کی گئی۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا طبی معائنہ کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کی درخواست پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز اور نرسز کی ٹیم جیل گئی اور نواز شریف کا مکمل چیک اپ کیا۔ کارڈیالوجی اسپتال کے ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شوگر سمیت معمول کا چیک اپ کیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کو انجائنا کی تکلیف پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے ڈاکٹرز کو چیک اپ کے لیے بلایا تھا۔ دوسری طرف ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کی سپرنٹینڈنٹ جیل سے بات ہوئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں ہوا کہ قیدیوں سے اہل خانہ کو ملنے نہیں دیا گیا ہو۔ قیدی ہیں، ان کو بالکل ملاقات کی اجازت ہوتی ہے۔ میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ اجازت نہیں دی، اور مجھے کافی اس پہ حیرت ضرور ہوئی کہ ایسا تو میرا خیال ہے مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں ہوا ہے کہ جو اسیر لوگ ہیں جو صحیح یا غلط قید میں ہیں ان کو ایسے اپنے عید کے تہوار کے موقع پہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنے نہ دیا جائے، میرا خیال نامناسب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی توانائی کے وزیر عمر ایوب اور سیکرٹری عرفان علی کی تعریف۔ وزیر اعظم نے بجلی چوروں کے خلاف اقدامات اور بجلی ترسیل پر عمر ایوب اور عرفان علی کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مناسب اقدامات کی وجہ سے پہلی بار پاکستانیوں کو لوڈ شیڈنگ فری رمضان نصیب ہوا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے عمران خان کی بجلی پوری ہونے سے متعلق بیان پر رد عمل میں کہا کہ عمران صاحب عید کے دن بھی جھوٹ اور صرف جھوٹ۔ عمران صاحب آپ کو نواز شریف کے لگائے بجلی منصوبوں کے پورے نام نہیں آتے ہوں گے۔ عمران صاحب عید کے دن تو جھوٹ بولنے سے باز آ جاتے، لیکن آپ عادت سے مجبور ہیں۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب ملک میں تاریخی 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے پر پورا پاکستان نواز شریف کا شکر گزار ہے۔ 11,000 میگا واٹ پر نواز شریف کی مہر ہے جو آپ کا جھوٹا کریڈٹ نہیں مٹا سکتا۔ آپ 5 سال میں 1 میگا واٹ بجلی نہ بنا سکے، اب جھوٹا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں برطانیہ بھر میں پاکستانی کمیونٹی عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ زلفی بخاری نے عید لندن میں گزاری، اسی حوالے سے دیکھیے آصف ڈار کی رپورٹ۔ کے موقع پر لندن میں ایک تقریب کے دوران جیو نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جو ہمارے حکمران جو پہلے تھے PPP کے نون کے جس حالات میں وہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں، جو انہیں بربادی کی ہے، صرف کرپشن میں بھی نہیں لیکن ڈپارٹمنٹس کو، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی کرپشن تھی وہ ہر ادارہ تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ زلفی بخاری نے کہا کہ فیصل واڑہ پر لندن میں غیر قانونی پراپرٹی کے حوالے سے الزامات درست نہیں۔ مجھے پتہ ہے ان کی ہر چیز ایک ڈکلیئرڈ چیز ہوئی ہوئی ہے کسی اسکیم کے نیچے یا کسی لاء کے کی وجہ سے، تو اس کے اگر آگے کوئی بات ہو تو وہ
کورٹ میں بھی آ جائے گی یا نیب میں بھی آ جائے گی, پھر اس کے بعد ایک ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن اس کے ہونے سے پہلے ہی اگر ہم ہی باتیں کرنے لگیں تو پھر یہ کوئی مناسب میں نہیں سمجھتا. وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سے مسائل حل کر دیے ہیں. اوورسیز کی جو 15 سال اور 20 سال کی جو پراپرٹیز ہیں ان نے ہم نے پہلے 6 مہینوں میں ان کو ریوائیو کر کے آدھوں کو آگے بیچ بھی دیا. لوگوں کے اوورسیز کے پلاٹس جو انہیں 15 سال سے خریدے ہوئے ہیں وہ بھی واپس دیے. اوورسیز کورٹس فائنل سٹیجز میں لاء ڈویژن میں. اوورسیز پولیس اسٹیشن اینڈ آف جون اسلام آباد میں کھل جائیں گے سارے. زلفی بخاری ان دنوں عید منانے برطانیہ آئے ہوئے ہیں. آصف ڈار, جیو نیوز, لندن. گریٹر مانچسٹر کی مسلمان کمیونٹی ایک ہی روز عید پر متفق نہ ہو سکی. اکثریت نے آج بھی عید منائی. جیو نیوز کے نمائندے خورشید حمید کی رپورٹ دیکھیے. برطانیہ بھر کی طرح گریٹر مانچسٹر کی مسلم کمیونٹی ایک عید پر متفق نہ ہو سکی. مانچسٹر, بری, راچڈیل سمیت مسافاتی علاقوں کی بعض مساجد میں منگل جبکہ اکثریت میں آج نماز عید ادا کی گئی. عید الفطر کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام نے اخوت, بھائی چارے اور امن کا درس دیا. ملکی سلامتی, استحکام, کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے بھی خصوصی دعائیں ہوئی. مانچسٹر میں قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر, بری میں خضرہ مسجد, راچڈیل میں بلال مسجد کے علاوہ دیگر مساجد میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے. اس موقع پر بعض افراد کا کہنا تھا کہ ایک ہی روز عید نہ ہونے سے کمیونٹی عید کی حقیقی خوشیوں سے محروم رہی. اور اس موقع پر دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو ان کی ہوئی عزمت رفتہ واپس لانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز عید کی ادائیگی کے بعد افراد نے اپنے بچھڑے ہوئے پیاریوں کی یاد میں قبرستانوں کا رخ کیا اور دعائیں مغفرت کی. بعض افراد کا کہنا تھا کہ عید کے دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ان خوشیوں کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں میں بھی بانٹیں. آج کے دن مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو بھی نہیں بولنا چاہیے جو اپنے حق خود ارادیت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, ایک مقبوضہ فلسطین کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے ظلم کی راکیں ختم فرمائے, اللہ ان کو امن, سکون, چین عطا فرمائے. I wish everybody all around the world Eid Mubarak and I'd like to say in Pashto to Akhtar Mubarak Shay Ulutah. خورشید حمید, جیو نیوز, مانچسٹر. لندن میں بھی پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے آج عید منائی. جیو نیوز کے نمائندے مجتبیٰ علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے. امامیہ مشن لنڈن نیوبری پارک میں نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا جس میں نمازیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سید عادل شاہ روئے رواں امامیہ مشن کا کہنا تھا کہ نئی عمارت بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمان بآسانی عید اور دیگر تہوار ادا کر سکیں. عظیم الشان اجتماع تھا. اکاموڈیشن کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی اور پاکستان میں جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں ہم نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑی دعائیں کی. نمازیوں نے برطانیہ میں ہر سال کی طرح 2 عیدوں اور گروپ بندیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ شیعہ سنی تمام مسلمانوں کو مل کر ایک عید منانی چاہیے مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. مسلمان تفریق کا شکار ہیں اور 2-2, 3-3 عیدیں مناتے ہیں. ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنے پیاروں کو لوز کیا. سب کو میری طرف سے مبارکباد. تمام عالم اسلام کو عید مبارک. We should learn from even non-Muslims that they have a special day only on one day. And this really portrays the unity of any community. So we as a community, we must make sure that we're not having 1 Eid, 2 Eid, 3 Eids. We should have only 1 Eid. Congratulations to everyone in Eid Mubarak. ہمیں ان خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. Eid Mubarak to each and every brother and sister around the world. اور ہمارے ملک پاکستان کو خالق کائنات جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے. امامیہ مشن کی طرف سے نمازیوں کے لیے کھانے پینے کا وسیع انتظام بھی کیا گیا جہاں لوگ آپس میں عید مل کر پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کرتے رہے. مجتبیٰ علی شاہ, جیو نیوز, لندن. فیڈ میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے جس میں کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور ایک دوسرے کو تہوار کی مبارکباد دی. جیو نیوز کے نمائندے رجاء مغل کی رپورٹ دیکھیے. برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بدھ کے روز بھی عید انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. بریڈ مکتبہ فکر کی مساجد میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات اور نماز عید کے لیے 1 سے زائد جماعتوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا. اس موقع پر علماء نے تقویٰ اور حقوق العباد پر روشنی ڈالی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized this point time and again, the importance of our relationships with fellow human beings, and particularly those who belong to our creed, those who share the same faith, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. نماز عید کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی. تاہم بعد 2 عیدوں پر رنجیدہ بھی نظر آئے. ہماری جو ہے نا بدقسمتی ہے کہ ہماری 2 عیدیں ہوتی ہیں
यहाँ आगे हम ब्रैडफोर्ड में रहते हैं, यहाँ इंग्लैंड में हम रहते हैं, तो हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत वेदर ऑब्जर्वरी होती है, आपको सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। दुनिया में अशद ज़रूरत है कि मुसलमान एक हो जाएं, इत्तेफाक हो उनमें, और इतनी यूनिटी हो कि जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही है उनका मुकाबला कर सकें। तमाम उम्मत मुसलमान को खुशी के इस मौके पर ईद मुबारक। सब हज़रात को मेरी तरफ से ईद मुबारक। रमज़ान अल मुबारक के बाद ईद का दिन एक शादमानी का दिन है, हमें इस दिन मोहब्बत और आवादारी का पैगाम देना चाहिए। यासिर मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। बरतानिया में एक ही रोज़ ईद न बनाए जाने के सबब कम्युनिटी के लिए त्यौहार का मज़ा किरकिरा रहा। कम्युनिटी के बाज़ अफराद एक रोज़ पहले ईद मना चुके, जबकि दीगर ने आज ईद मनाई। लंदन के से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ डार की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में ईद के मामले पर मुसलमान कम्युनिटी एक मरतबा फिर तकसीम हो गई है और इसकी एक बड़ी तादाद ने कल सऊदी अरब के ऐलान के मुताबिक ईद मनाई। ताहम पाकिस्तानी और बाज़ दूसरे ममालिक के मुसलमानों की भारी अक्सरियत ने आज ईद मनाई। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कम्युनिटी शख्सियात का कहना था कि ईद का एक दिन न मनाया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। इस हवाले से उलमाए कराम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। Once again at two Eids in the UK, the number of initiatives taking place to unite the Muslim community, it is so essential that people understand the phenomena of moon sighting. जब से इस कंट्री में आए हैं तो हमेशा दो तीन ईदें होती हैं। 2 ईदें हुई हैं, बहुत गलत हुआ है। उम्मत मुसलमान के लिए ये बहुत बुरी खबर है। 2 ईदां होई हैं माशाअल्लाह, जिन्हें आज की थी उन्होंने भी ईद मुबारक, तो जिन्हें कल की थी उन्होंने भी ईद मुबारक। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी उलमा हैं वो एक जगह बैठकर कुछ ना कुछ करें। क्रिकेट के दीवानों ने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तानी टीम अपना जारहाना अंदाज बरकरार रखेगी और कौम को वर्ल्ड कप का तोहफा देगी। We had such a good comeback against them and then we lost badly against West Indies, so it was really good for us and our confidence and everything. So we have a chance now in the World Cup. Could we beat the number 1 team? ईद है और ईद के करीब एक और भी वर्ल्ड कप मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। हमारी सही की ईद हुई है, हमारी फेवरेट टीम पाकिस्तान जीत गई है इंग्लैंड से। ईद मुबारक। ब्रिटिश मुस्लिम कम्युनिटी ने इस यकीन का इजहार किया है कि आइंदा बरस मुसलमान एक ईद मनाने में कामयाब होंगे। आसिफ डार, जियो न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में ईद उल फितर पर हज़ारों अफराद ने मसाजिद और खुले पार्कों में एक साथ नमाज ईद अदा की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ महमूद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। रमजान करीम जैसे मुकद्दस फरीजे के बाद हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फितर एक साथ अदा करके खुशी और शादमानी का इजहार किया। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम की भी छोटी बड़ी मसाजिद खुले पार्कों में नमाज ईद अदा की गई। नमाजियों के रश की वजह से बाद मसाजिद में 3 से 4 नमाज ईद की जमातें हुई। लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें देते रहे। उम्मत मुस्लिमा की बहलाई के लिए इज्तिमाई दुआएं की गयी। इस मौका पर रहनुमाओं का कहना था कि ईद एक ऐसा मजहबी त्यौहार है जिसके जरिए दिलों की कुदरतें दूर करके अखवत और भाईचारे का दर्स दिया जाता है। मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जो मोहब्बतों को परवान चढ़ाता है। जहाँ अल्लाह के आगे सर झुकाया जाता है वहाँ अपने भाइयों के गले मिला जाता है, दिलों की कुदरतें दूर की जाती हैं और इंसानियत को अमन का पैगाम दिया जाता है। मुझे यकीन है कि हर एक खुश होगा। दुनिया के कोने कोने में ईद मनाई जा रही है। मुसलमान इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें रमज़ान की इबादत का मौका अता किया और आज फिर ईद की खुशियां में वो सब शरीक हैं। आज यौमुर रहमत है, यानी ईद का दिन, खुशी का दिन, शादमानी का दिन है। और ईद के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इसमें गले मिलना और मुसाफा करना यानी मुआनका करना। सरकार फरमाते हैं कि आज के दिन अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है। ईद पर इकट्ठे होकर इंसानी मसवात का दर्स दिया जाता है और यही इस्लाम का पैगाम अमन है। आसिफ महमूद, ब्राटलवी, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। हैलिफैक्स और हडर्सफील्ड में भी ईद उल फितर इंतहाई जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया भर की तरह जोड़वा शहरों हैलिफैक्स और हडर्सफील्ड में भी आज ईद उल फितर इंतहाई अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में मसाजिद और मदारस में बड़े बड़े इज्तिमात हुए जिनमें 2 से ज़ायद जमातों का एहतमाम किया गया। उलमाए किराम ने अपने खिताबात में कहा कि रमज़ानुल मुबारक अपने साथ रहमतें और बरकतें लेकर आता है, जबकि रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला मोमिनों को ईद का तोहफा अता करते हैं। उलमाए किराम ने जोर दिया कि मुस्लिम उम्मा अपनी सफ़ा में इत्तेहाद पैदा करके कई मसाइल हल कर सकते हैं। ईद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम का दिन है। रोज़ेदारों ने जो अल्लाह की इबादत की है
اس کے انعام اور کے طور پر اس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے. عید الفطر marks the end of the holy and sacred month of Ramadan. It is celebrated every year on the 1st of Shawwal according to the lunar calendar. برطانیہ اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کو میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. آج کا دن محبتیں بانٹنے کا دن ہے. آج کے دن خصوصی طور پر ہمیں غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. عید الفطر is a day to mark the end of the holy month of Ramadan. This month is the month of patience, month of perseverance. عید کا دن خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے. میری طرف سے تمام مسلم امہ کو عید مبارک. عید خوشیاں بانٹنے کے ساتھ ساتھ محبت اور بھائی چارے کا بھی درس دیتی ہے. کیمرہ مین عمر وقاص کے ساتھ زاہد مرزا، جیو نیوز، ہیلی فیکس. کوینٹری میں بھی آج دوسرے روز عید بڑے جوش و خروش سے منائی گئی. عوام میں جوش اور ولولہ دیدنی تھا. وقار ملک مزید تفصیلات بتائیں گے. برطانیہ بھر کی طرح کوئنٹری میں بھی نماز عید الفطر انتہائی جوش و خروش سے منائی گئی. عوام میں محبت، پیار اور اپنے دین و اسلام اور پاکستان سے محبت دیکھنے کو ملی. بچے خصوصی طور پر تیار ہو کر آئے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور عید الفطر پر خوشی کا اظہار کیا. حضرت مولانا محمد یوسف اور حضرت مولانا ظفر صدیقی نے اپنے اپنے خطابات میں پاکستان اور کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے کردار و فعل سے دین و اسلام کا نام بلند کریں. یا اللہ دشمنوں کی ناپاک سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، یا اللہ ان ناپاک سازشوں سے پاکستان کو محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پر اپنا کرم فرما. پاکستان پر ہمیں نیک قیادت عطا فرما. ہماری قیادت کو یا اللہ نظام مصطفیٰ پاکستان میں لانے کی توفیق عطا فرما. عید منانے والوں نے دوسری عید پر اپنے تفضیلات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ incredible if all our brothers and sisters could do Eid on one day. You know, there's always been a division. Why should there be a division? Everybody should celebrate on one day, not 2 days, because we all are Muslims and everybody should celebrate all together. Very big Eid Mubarak from myself and from the rest of the Muslim Brotherhood here. بالکل پاکستان والا ماحول ملا. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. سب عزیز و اقارب سے ملاقات ہوئی آج ہماری. ملٹن کینز میں بھی عید کا تہوار مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا. توقیر لون کی رپورٹ. ملٹن کینز میں بھی برطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح عید الفطر مذہبی عقیدت، احترام اور جذبے سے منائی گئی. امام مسجد نے مسلمانان عالم کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے اتحاد اور اتفاق عصر حاضر کی اشد ضرورت ہے. میٹھی عید کے اس موقع پر کمیونٹی کی طرف سے عید ملن پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف قسم کی سویٹ ڈشز اور طرح طرح کے پکوان بھی کھانے میں شامل تھے. تمام اہل وطن کو عید کی مبارکباد اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہ موقع نصیب کرے. تمام کشمیری اوریجن اور پاکستانی اور تمام مسلم امہ کو یو کے میں جو آباد ہیں میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. بڑوں کی طرح بچوں نے بھی خوبصورت لباس پہن کر عید کی مکمل تیاری کی اور عید پر خوب لطف اندوز ہوئے. ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ توقیر لون، جیو نیوز، ملٹن کینز. پیٹر برا میں عید الفطر منانے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے. ایک دن عید نہ ہونے کے باعث کمیونٹی کی خوشیاں دوبالا نہ ہو سکیں. جیو نیوز کے نمائندے خالد محمود کی رپورٹ دیکھیے. پیٹر برا کے طول و عرض میں عید الفطر کے روایتی تہوار کو دوسرے دن بھی منانے کے سلسلے جاری رہے. فیضان مدینہ، غوثیہ مسجد، مسجد دارالاسلام، پارکس اور مختلف نجی مذہبی اداروں میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں علماء کرام نے اس دن کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی. البتہ کمیونٹی رہنماؤں نے ایک تہوار کو 2 مختلف ایام میں منانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس درینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ حکمت عملی اور عمل کی ضرورت ہے. تمام اہل ایمان کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ کہ رمضان سے ملنے والی جو برکتیں بخششیں ہیں ان کو دوام دیں. جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جو پیٹربرا کے شہر میں رہنے والے ہیں، سب کو دلی طور پہ عید مبارک. کاش ہم سب مسلمان مل کر ایک عید کرتے تو اس میں کچھ اور ہی مزہ ہوتا. عید مبارک ایوری باڈی. آج ہم نے یہاں عید پڑھی، بہت مزہ آیا، بہت سارے لوگ آئے، گہما گہمی ہے. میں تمام اہلیہ نے پیٹر برو کو آج دل کی اتھا گرائیوں سے عید مبارک. ہماری طرف سے اہلیہ نے پیٹر برو کو دلی عید مبارک. امت مسلمہ کو عید مبارک. From the Peterborough Conservatives, I'd like to wish all
Peterborough's Muslims and Muslims around the world Eid Mubarak. उलमाए कराम का ये भी कहना था कि रमज़ान उल मुबारक के बाद कुरान मजीद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मसाजिद से अपना तल्लुक कमज़ोर न होने दें। मिलजुल कर खुशियाँ मनाने का नाम ईद है। खालिद महमूद जुनवी, जियो न्यूज़, पीटरबरो। ब्रसल्स में पाकिस्तान जिंदाबाद कार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें पाक फौज की भरपूर हिमायत का इजहार किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम डार इस पर रिपोर्ट बना रहे हैं। पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन बेल्जियम और पुख्तून ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का एहतमाम ब्रसल्स एटोमियम के मुकाम पर किया। प्रोग्राम की सदारत ब्रसल्स पार्लियामेंट के साबिक मेंबर डॉक्टर मंजूर जहूर ने की। पुख्तून ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम के सदर ब्रसल्स से पैगाम देते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सालमियत और बका की हालत दहशत गर्दी की जंग में 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां देकर दहशत गर्दों की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पश्तून हैं, बल्कि ये रियल पाकिस्तानी है। तुम लोग पश्तूनों को बदनाम कर रहे हो। हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ये दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं। इनका पाकिस्तान से या पश्तूनों से कोई तलक नहीं है। पाकिस्तानी पश्तून जो है यो पाकिस्तान पोस्ट के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। हम सब लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ इकट्ठे खड़े हैं। पाकिस्तानी चाहे यहाँ पे हो या पाकिस्तान में हो, हर पाकिस्तानी फौजी है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब पाकिस्तानी मिलकर बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम सब एक हैं। पाकिस्तानी जहाँ पर भी है यकजा मुत्तहिद है। पाकिस्तान के ऊपर जब बात आएगी तो उसमें कोई पार्टी नहीं होगी, कोई ग्रुप्स नहीं होंगे, वो सिर्फ एक ही आवाज होगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीम डार, जियो न्यूज़, ब्रसेल्स। कम्युनिटी लीडरशिप फाउंडेशन ने बरतानवी वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और अटॉर्नी जनरल से इसहाक डार हवालगी केस में तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मुश्तबा अली शाह की रिपोर्ट देखिए। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी होम मिनिस्टर साजिद जावेद के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से शदीद खदशात का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि इस अहम मसले के तमाम हकाइक को अवाम के सामने लाया जाए। The actions taken by the Home Secretary, any reasonable person looking in on what has happened cannot but conclude the lack of rationale, the lack of objectivity, the lack of legal reasoning. It's as if two individuals from two governments got together on a handshake and have picked on इसहाक डार। कम्युनिटी लीडरशिप फाउंडेशन के बैरिस्टर आबिद हुसैन ने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इससे कबल भी हुकूमत पाकिस्तान को कुछ लोग मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्द वाहिद को निशाना बनाना कहाँ का मेरिट है। यहाँ कितने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं और एलिगेशंस है उनके ऊपर के उन्होंने कंस्पायर किया मर्डर का भी। उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रेडिशन का क्यों नहीं तैयार हुआ? कम्युनिटी लीडरशिप फाउंडेशन ने 3000 से ज्यादा अफराद के दस्तखतों से जारी पिटीशन भी सामने लाई, जिसमें कहा गया है कि इसहाक डार पर 20 सालों के टैक्स रिटर्न का मुकदमा सियासी बनाया गया है और इंटरनेशनल फर्म ने इसहाक डार के टैक्स से मुतल्लिका तमाम मामलात को क्लियर करार दिया है। कम्युनिटी लीडरशिप फाउंडेशन ने होम अफेयर सेलेक्ट कमेटी, बरतानवी वजीर आजम, अपोजिशन लीडर और अटॉर्नी जनरल से इस मामले में तहकीकात करने का मुतालबा किया है। मुश्तबा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। मैनचेस्टर में नमाज ईद के आज बड़े इज्तिमात हुए। कम्युनिटी का कहना था कि मीठी ईद को खट्टा करने की कोशिश नाकाम बनानी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए देखिए गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की रिपोर्ट। ग्रेटर मैनचेस्टर में दूसरे रोज भी ईद उल फितर मजहबी जोश व अकीदत एहतराम से मनाई गई। मरकजी जामिया मस्जिद विक्टोरिया पार्क, नॉर्थ मैनचेस्टर जामिया मस्जिद, कादरिया जलानिया इस्लामिक सेंटर, दारुल उलूम गमगोल शरीफ में ईद उल फितर के बड़े इज्तिमा हुए और जिसमें फरजांदे तौहीद की बड़ी तादाद नमाज ईद में शामिल हुई। उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि अहले ईमान ने रमजान अल मुबारक में इबादत करके कुर्ब इलाही हासिल किया और नमाज ईद के बाद खुशियाँ मनाई। हमको एक ऐसी ईद अता फरमाए जब हम तमाम मुसलमानों के साथ मुश्तरका तौर पे ईद की खुशी मना सकें। We are to celebrate Eid in a professional manner, the way we find from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. पहले ये है कि ये सदका फितर अदा करो, गुरबा आपके साथ शामिल हो सकें। जो इस्लामी तालीमात हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर उन पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो यहाँ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। They also learn the etiquettes and the rulings of what the true Islam is about, which is spreading love and the peace of Allah. शोरका का कहना था कि इस्लाम अमन भाईचारे का दर्स देता है और दूसरे मजहब का एहतराम करने को राग़िब करता है। हमारे अंदर तफरीक डालना चाहते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाना चाहते हैं, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। इस तरह से ईद मनानी चाहिए, खुशियों, मसरत व शादमानियों के साथ
اتفاق و اتحاد کے ساتھ، اسپیشلی یہاں ویسٹ کے اندر کہ جہاں کے ہم کوہیژن دکھا رہے ہیں تو ہمارے آپس میں بھی کوہیژن ہونی چاہیے. آئندہ بھی ہمیں ایسے ہی مسجد میں بات کرنے کی توفیق دے جیسے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا. مبارک to all the Muslims. نماز عید میں شرکا کا کہنا تھا کہ اگر برطانیہ میں ایک ہی دن عید منائی جاتی تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی. غلام مصطفیٰ مغل، جیو نیوز، مانچسٹر. بولٹن کی مساجد میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے. جیو نیوز کے نمائندے ابرار حسین کی رپورٹ دیکھیے. بولٹن میں بھی عید الفطر انتہائی عقیدت و احترام مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی. تمام مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جہاں فرزندان توحید کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. اس سال بھی برطانیہ میں 2 عیدیں ہونے کے بعد کمیونٹی تقسیم ہو کر رہ گئی جس سے نوجوان نسل تذبذب کا شکار نظر آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. وہاں مسلمانوں کو اکٹھے مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. متفقہ طور پر جو ایک اسلامی نقطہ نظر ہے اس کو پیش کیا جائے. نماز عید کے اجتماعات میں وطن عزیز کے استحکام، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے علاوہ دنیا بھر میں قسم پرستی میں مبتلا مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما. یا رب کریم عالم اسلام پر اپنا عید کی ادائیگی کے فوراً بعد عوام کی ایک بڑی تعداد قبرستان میں اپنے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی. ابرار حسین، جیو نیوز، بولٹن. یورپ میں بھی پاکستانی کمیونٹی منقسم رہی. بعض افراد نے ایک روز پہلے عید منائی، دیگر نے آج تہوار منایا. اٹلی کے مختلف شہروں میں مقیم تارکین وطن نے عید الفطر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائی. ترینتو، روریتو، ڈیزیو میلانو کے مختلف مساجد میں نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے. جامع مسجد فیضان مدینہ اٹلی کے خطیب علامہ سعید خان نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عید الفطر کی فضیلت پر اجتماعیت کا موقع ہے، مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج دیار غیر میں تمام جو مسلم بھائی اور بہنیں انہوں نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر خدا کی وحدانیت کا اقرار. بہترین پیغام یہ ہے کہ ہمیں پیس کے ساتھ رہنا چاہیے. رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے بعد عید الفطر کی نماز اکٹھے ادا کی ہے. نماز عید کے بعد لوگ اپنے دوست احباب کے ساتھ گھل مل گئے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی. ڈاکٹر شہباز بٹی، جیو نیوز، میلان، اٹلی. Hi, I'm Wajih Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.